آصف ایک صدق اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں انہوں نے ایسی کہی ہیں جو پاک فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے متعلقہ ہیں، باوجود اس بات کے کہ جو ٹیپ لیک ہوئی ہے، آڈیو ٹیپ، جس میں انہوں نے بار بار کہا ہے کہ امریکہ کا نام نہیں لینا اور اس کا جو ہے منٹس جو ہے چینج کرنے، یعنی ساری جعل سازی جو ہے وہ ساری سامنے آ گئی کہ وہ بیرونی سازش کا جو ہے وہ بانڈا پھوٹ گیا، اور اس میں جو ایک فراڈیوں والی گفتگو تھی وہ ساری قوم نے نہیں بلکہ ساری دنیا نے سن لی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پھر کہا کہ یو ایس انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ نے پاکستانی سفیر کو حکم دیا۔ یہ 7 تاریخ کی بات ہے اور یہ 20 دن اس کے بعد جو ہے چپ رہے۔ یہ چیز بھی جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ سمجھتی نہیں ہے، اور عمران خان نے یہ پچھلے 4-5 مہینے میں، اور خصوصاً اس آڈیو لیک کے بعد، میرا خیال ہے ان کو تھوڑی سی شرم حیا کرنی چاہیے تھی، لیکن ان کو نہ شرم آئی ہے نہ حیا آئی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ انڈر سیکرٹری اسٹیٹ کے جو ہیں نے پاکستانی سفیر کو حکم دیا کہ عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے اور شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ اس جھوٹ کو تواتر کے ساتھ بول کے سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں تو پاکستان میں نہیں تھا، لیکن آڈیو لیک جو ہے میں جہاں بھی تھا اس کو سن لیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے گرفتار کر کے دکھاؤ، اور ساتھ پھر جو ہے ریفرنس دیا کہ جب آپ کے گھر ڈاکہ پڑے تو چوکیدار کہے کہ نیوٹرل ہیں، تو کیا آپ چوکیدار کو معاف کر دیں گے؟ اور اس کے بعد پھر انہوں نے دھمکی آمیز جو ہے لہجے میں جو باتیں کیں وہ آپ نے سب نے سنی۔ سچ تو یہ ہے کہ چوکیدار کی آپ بات چھوڑیں، یہ تو ایک ٹرمینالوجی وہ یوز کر رہے ہیں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہم نے چوروں اور ڈاکوؤں کو حکومت سے ہٹایا۔ آپ ایک لمبی داستان ہے جو 6-7 مہینے میں، بعض لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ابھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، ایکشن لیا جائے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہاتھ اس طرح ڈالا جائے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ہو، تاکہ ان کو ریلیف ملنے کا جو خدشہ ہے یا پاسبلٹی جو ہے کم سے کم ہو۔ جب چور حکمران بن جائیں، جس طرح عمران خان 3.5 سال رہا ہے، تو یہ کسی کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس چور کی حفاظت کرے یا اس کے مفادات کی حفاظت کرے۔ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ قانون کے تابع ہیں، آئین کے تابع ہیں، اور وہ کسی شخص کے اقتدار کی جو ہے حفاظت کے لیے یا چوکیداری کے لیے مامور نہیں ہوئے، وہ پاکستان کی سرحدوں کی چوکیداری کے لیے مامور ہے، اور اس کے لیے ان کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ ہماری پچھلے 22 سال کی دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس بات کی گواہی دے گی کہ دنیا میں کسی قوم نے یا کسی قوم کی فوج نے یا کسی ملک کی فوج نے اتنی قربانیاں نہیں دیں جتنی پاکستانی افواج نے قربانیاں دی ہیں، سویلینز نے قربانیاں دی ہیں، دوسری سیکورٹی ایجنسیز نے قربانیاں دی ہیں۔
تو پاکستان میں کلیئر کر دوں کہ ہمارے چوکیدار، ہماری سرحدوں کے چوکیدار یا محافظ جو ہیں کسی چور کی حفاظت کے لیے یا چوکیدار کے لیے چوکیداری کے اوپر مامور نہیں ہیں. وہ پاکستان کی سیاست میں اگر وہ نیوٹرل ہوئے ہیں، انہوں نے ایک سٹینڈ جو ہے لیا ہے آئین اور قانون کے مطابق، تو ساری قوم جو ہے اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے، ساری قوم جو ہے ان کے اس سٹینڈ کے ساتھ ہے. پھر انہوں نے کہا کہ سائفر کی ماسٹر کاپی دفتر خارجہ میں ہے، جو تمہارے پاس تھی وہ کدھر گئی؟ اس کی کاپی پرائم منسٹر ہاؤس میں آپ نے خود کہا، عمران خان نے خود کہا کہ وہاں میرے پاس تھی، اور کہا کہ مجھے نہیں پتا وہ کدھر گئی ہے جو میرے پاس تھی. یہ سائفر جو ہے یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے جتنے بھی سائفر ہوتے ہیں ان کا پاکستان کی سلامتی کے لیے اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں بین الاقوامی ان سے تعلق ہوتے ہیں. اور اس کا کاغذ گم کر دینا، پہلے پرسنل کسٹڈی میں رکھنا، پھر کہنا کہ مجھے پتہ نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے، یہ آن ریکارڈ ہے. میں نے اپنی 32 سالہ سیاست میں کسی سیاستدان کو اتنی ڈٹائی کے ساتھ، اتنی بے شرمی کے ساتھ، جو وزیر اعظم کے عہدے پہ بھی رہا ہو، اس قسم کی باتیں کرتے نہیں دیکھا. اپنے موسنوں کو گالیاں دیتا ہے، جو ہاتھ اس کو کھلاتا ہے اس ہاتھ کو کاٹتا ہے. 3.5 سال اس نے کس طرح گزارے؟ آپ لوگ میڈیا کے حضرات جو ہے مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کس طرح اس نے گزارے. اس کا جو اقتدار جو ہے جتنی دیر بھی رہا، وہ کس کا مرہون منت تھا، اور آج کیا زبان استعمال کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کا اس قسم کا سربراہ کوئی رہا ہو تو اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے جو ہے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہے سب سے بڑے آفس میں کس طرح پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہ کس طرح کی زبان جو ہے استعمال کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ قوم آپ کو معاف کر دے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قوم آپ کو معاف کر دے گی؟ آپ نیوٹرل ہیں، قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. دیکھیں ہماری جدوجہد جو ہے 4 ملٹری ادوار کے اندر جو ہے سیاستدانوں کی جدوجہد یہ رہی کہ ہمارے ادارے جو ہیں آئین کے تحت جو ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں. اگر آج وہ آئین کی پابندی کرتے ہیں اور نیوٹرل ہیں تو کہتا ہے قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. یعنی اتنی بے حیائی کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ میری نیوٹرلٹی جو ہے اس کو چھوڑیں، غیر جانبداری کو چھوڑیں اور میری مدد فرمائیں. اور پھر جو ہے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے جاتے ہیں، جا کے منتیں کرتے ہیں، ملاقات کراتے ہیں، وہاں پہ پاؤں پکڑتا ہے، معافی مانگتا ہے، ترلے کرتا ہے اور ساتھ دھمکیاں دیتا ہے. یعنی اندر کھاتے جو ہے 4 دیواری میں کمروں میں پاؤں پکڑتا ہے، ترلے کرتا ہے اور جلسوں میں اپنے ورکروں کے سامنے جو ہے بڑکے مارتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ساری قوم کے لیے یہ ہمارے اقتدار کی بات نہیں ہے. اقتدار آنی جانی چیزیں ہوتی ہیں، اقتدار آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کسی کا اس پہ کوئی اجارہ داری نہیں ہے اقتدار کے اوپر. لیکن پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے اداروں کی سالمیت، پاکستان کے آئین کی پاسداری، پھر اس نے حلف لیا ہے آئین کا. دیکھیں وہ آئین کی پاسداری کا حلف تو اس نے بھی لیا ہوا ہے، اور ساتھ وہ جو جن لوگوں نے ہماری افواج نے بھی لیا ہوا ہے ان کو کہہ رہا ہے کہ اپنے حلف کی جو ہے وہ خلاف ورزی کرو، نیوٹریلٹی چھوڑو اور میری سائڈ لو. ایک ہی دن کے اندر دو چیزیں جو ہے کانٹرڈکٹری جو ہیں وہ اس کے منہ سے نکلتی ہیں. شاید اس کو یاد نہیں رہتا کہ میں نے صبح کیا کہا تھا اور آج اس وقت کیا کہہ رہا ہوں، یا شام کو کیا کہا تھا اور صبح کیا کہہ رہا ہوں. کیسز جو ہیں معاف کرنے کی اس نے بات کی،
کیسز تو پنجاب گورنمنٹ نے معاف کیے ہیں اس خاتون کے جو اس وقت پتہ نہیں امریکہ میں ہے یا دبئی میں ہے، جو ملک ریاض سے اس نے زمین لی ہے سہاوے میں، اس کا جو ٹرسٹ ہے اس میں وہ ٹرسٹ کیا ہے ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ اور اس عمران خان کے ساتھ، تیسری ٹرسٹی وہ ہے، اس کے کیس معاف ہوئے ہیں۔ ہمارا کون سا کیس معاف ہوا ہے؟ کوئی ایک کیس بتا دیں جن کا جو معاف ہوا ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے جلسوں کے اندر، عوامی جلسوں کے اندر جھوٹ بولتا ہے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے متعلق جو ہے غلط زبان استعمال کرتا ہے اور منافقت سے کام لیتا ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ اندرون خانہ ترلے کر کے پنجابی میں کسی کے گھر جو ہے وہ پیغام بھجوانا، آپ کو پتہ ہے کس کے ذریعے بھجواتے ہیں؟ انہوں نے صدر پاکستان کو بھجوایا۔ ساڑھے کو تو نہیں صدر پاکستان کی بستی ہوئی، ان کے ذریعے پیغام بھجوایا صدر پاکستان کے ذریعے، اور پھر انہوں نے گھر ہی بیٹھ کے ترلے کیتے، انہیں کے آگے آتے ہاتھ جوڑے کہ غلطیاں ہو گئی ہیں، معافی دے دے، اور پھر ساتھ جو ہے جلسوں میں جو ہے وہ بات کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ عوام یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے، اس لیے وہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے صبح کچھ یا شام کو، اس کو نومبر کے ہال ہے۔ اس نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں نے 5 سال یہ بھی مکمل کرنے ہیں اور 5 سال اگلے بھی لینے ہیں، اس نے اس کا دماغی توازن جو ہے نا وہ درست نہیں رہا۔ آپ دیکھیں کہ ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا، اس کے متعلق جو ہے پی ٹی آئی نے کیا زبان بولی۔ آج سے 6-7 روز پہلے پھر ہمارے افسر و جوان شہید ہوئے ہیں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں۔ اس وقت ایک لو کی دہشت گردی کی جو ہے اس وقت بھی فضا بنی ہوئی ہے ہمارے شمالی علاقوں کے اندر۔ ہماری فوج جو ہے آج بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے، اور قوم کو اپنی افواج کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونا جو ہے یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ صرف یہ اس لیے نہیں کہ ہم حکومت میں ہیں، ساری قوم کا من حیث القوم جو ہے یہ فرض ہے کہ ہم اس وقت جب کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے ایک لو انٹینسٹی جنگ اس وقت بھی جاری ہے، اس میں سیلاب آیا ہوا ہے سارے پاکستان میں بہت بڑی بڑی تنظیمیں جو فلاحی ادارے جو ہیں وہ ایک بڑا مثالی کام کر رہے ہیں۔ حکومت جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم پاکستان جو ہے، مجھے بتائیں یہ کہاں گیا ہے؟ پاکستان کی افواج جو ہیں، پاکستان آرمی، پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس، یہ ساری قوم جو ہے اس وقت ایک کام میں جٹی ہوئی ہے، اور وہ ہے سیلاب زدگان کی جو کروڑوں لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے۔ مجھے یہ بتائیں یہ کہاں گیا ہے؟ سوائے اقتدار کے سیلاب جس وقت عروج پہ تھا اس وقت بھی یہ جلسے کر رہا تھا۔ اقتدار کی ہوس نے اس شخص کو پاگل کر دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ تمام مراحل جو ہیں آئین اور قانون کے تحت جو ہے طے پائیں گے، وقت پہ الیکشن ہوگا، اور یہ جو اس کو ہال پڑ رہے ہیں نومبر کے، اللہ کے فضل سے نومبر بھی خیر خیریت کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سارے مرحلے عبور ہوں گے، اور اس کے ترلوں اور اس کی بڑکوں کے درمیان جو ہے وہ فرق جو ہے ہر شخص کو پتہ لگ گیا ہے۔ خصوصاً کوئی شک کی شبے کی گنجائش نہیں رہے گی اس آڈیو لیک کے بعد
آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اور بھی آنی ہے، تو پھر پتہ نہیں کیا حال ہوئے دسو. تو آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ہے کہ آپ ایک توانا اپوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ایک توانا آواز ہے. مہربانی تھوڑی. وزیر دفاع ابھی ہیں، وزیر خارجہ بھی ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے آپ پرائیویٹائزیشن کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اور پانی بجلی کے بھی. آپ سے اور ایک ایسے خاندان سے آپ کے والد صاحب کا بھی ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے، اور آپ پہلے وزیر دفاع ہیں جن کے سگنیچر سے دوسرے آرمی چیف کی سمری جائے گی، تیسرے کی پچھلے آپ اور اس وقت بھی آپ نے ایک کہا تھا کہ 5 منسٹر، اس وقت بھی جنرل اکرام گجرانوالہ کور کے کمانڈر تھے، اور ابھی بھی ایک جنرل عامر 5ویں نمبر پہ، وہ بھی گجرانوالہ کور کے کمانڈر ہے. تو کیا آرمی چیف نے بھی آپ کہہ دیا کہ آئی ایم نو مور اور نومبر 27 یا 28 کو چلا جائے، تو کیا کب تک آپ نیکسٹ آرمی چیف کو اناؤنس کر دیں گے تاکہ جو یہ بیمار شخص ہے اس کا بیماری ختم ہو، کوئی علاج ہو جائے؟ کنی ہمدردی ہے انہوں کہ وہی بیماری کا علاج کیا جائے، تو افاقہ ہونا چاہیے. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ جو میرا تجربہ ہے میں اس کی بیسس پہ جو پہلے میرے دو جو تجربات ہیں اس سلسلے میں، یہ پروسیس جو ہے کہیں جا کے اس مہینے کے آخر میں سٹارٹ ہوگا یا نومبر کے شروع میں سٹارٹ ہوگا. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے یہ روایت رکھی تھی کہ جو آؤٹ گوئنگ چیف ہوتے ہیں ان کو اتنا ٹائم ملنا چاہیے کہ وہ ایک احترام کے ساتھ، ایک پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ اپنی جوانوں سے، اپنے افسروں سے جن کو انہوں نے کمانڈ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ رخصت ہو سکیں. تو میرا خیال ہے کوئی ایسی جلدی نہیں ہے. اینو اور تڑفن دیو 2-3 ہفتے اور جڑا ہے اینو مرچاں لگدیاں رہندیاں، تو یہ لڑنا کوئی نہیں، یہ پھر کٹھے ہی نال نبڑ لواں دے انشاءاللہ. ان کے بیان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا کچھ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نومبر سے پہلے پاسبلٹی ہے کہ نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے. نہیں دیکھیں، میں یہ دوسرے پہ تو کمنٹ نہیں کر سکتا. اگر کوئی ایسی بات، اب اول تو ایسی بات ہے کوئی نہیں، اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تو میرا جو اسائنمنٹ ہے وہ مجھے کمپیل کرتی ہے کہ میں تواڈے نال گپ شپ وچ نہ گل کراں. ایک دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک بات کہی ہے. انہوں نے وہاں پہ جو بات کی ہے میرا خیال ہے اس سے بھی آپ نے بھی، میرے بھائی نے بھی یہ بات کی ہے کہ ایک کلیئرٹی تو آئی ہے نا. کم از کم جو آج سے 6 یا 7 دن یا 10 دن پہلے جو تھوڑا سا ایک ابہام تھا وہ ابہام تو دور ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ سارے ابہام دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. نہیں یار میں آپ کو بات بتاؤں، جاتی جی دورے میں نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ، میرا خیال ان کا پرسنل سٹاف ہے اور تو کوئی نہیں، اور کوئی شخص شامل نہیں ہے. باقی جو میں واپسی میں جو رکا تھا، جاتی دفعہ میری ملاقات میاں صاحب سے ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے حکم فرمایا تھا کہ واپسی پہ رک جانا. پیورلی پرسنل ملاقات تھی. 2 دن میں ان کے پاس جاتا رہا. جو میرا جمعہ ان کے ساتھ پڑا، کوئی سیاسی گفتگو جو ہے گپ شپ نہیں ہے. میں ذاتی گپ شپ ان کے ساتھ ضرور رہی. میں بالکل آپ کو آنیسٹلی یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں اس قسم کی کوئی گفتگو نہیں رہی. جی جی عمران صاحب حکم. ابھی جیسے آپ نے کہا کہ ماضی میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ٹائم اینول دیتے ہیں کہ وہ فیئر ویل کالز جو ہیں وہ کرتے ہیں. جی 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 تو کافی سارے آرمی چیف جو ہیں نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم
اپوائنٹ کیے ہیں اور ان کا وزیر اعظم کا اختیار بھی ہے کہ وہ جس کو چاہے پرائم منسٹر دیں، لیکن ہر دفعہ اس ایک اہم کانسٹیٹیوشنل پورٹفولیو ہے، اس کے اوپر ایک کنٹروورسی جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتی ہے کہ فلاں شخصیت کو لگا دیا گیا، فلاں والے کو لگا دیا گیا۔ اس دفعہ کوئی پی ایم ایل این کے رینکس میں کوئی تھنکنگ ہے یا میاں صاحب کے ذہن میں کوئی تھنکنگ ہے کہ ہم نے بائی بک کوئی ٹاپ 2-3 میں سے سینئرس کے ساتھ جانا ہے، یا اس کے اوپر ابھی کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا سکتا؟ کوئی ڈیسیژن نہیں ہوا۔ جو روایت ہے آپ نے بھی بتایا کہ 5 اشخاص کے نام آتے ہیں، اور بالکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ جنرل اکرام صاحب کا 5ویں نمبر پہ نام تھا، تو اس 5 میں سے جو ہے وہ کوئی بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے میں ایک روایت ہے، لیکن اس سے علاوہ بھی اگر ماضی میں ایسے موجود ہیں مثالیں جس میں 5 نمبر سے جو نام نہیں بھی ریکمینڈ ہوئے تھے، ان میں سے بھی لوگوں کو اپوائنٹ کیا گیا۔ میرا اپنا خیال ہے کہ جنرل ایک امپریشن ہے کہ 3 اسٹار جنرل جو ہے وہ سارے کے سارے ایلیجیبل ہوتے ہیں اپنے اس سلاٹ کے لیے، لیکن آبویسلی اگر جو نام ریکمینڈ ہوتے ہیں جی ایچ کیو کی طرف سے، چیف جو نام ریکمینڈ کرتا ہے منسٹری آف ڈیفینس سے ہوتے ہوئے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے، ان کی ایک اپنی سینکٹیٹی ہوتی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پروسیس میں سے گزر کے نام آتے ہیں، لیکن ڈسکریشن جو ہے وہ پرائم منسٹر کی پھر بھی رہتی ہے۔ جابر صاحب اے پی پی سے السلام علیکم سر۔ جی سر، عمران خان's narrative on Cypher has violated the SOPs of the head of state. It is the most highly confidential government. Is there any constitutional provision that can hold him accountable and shut this window for future prime ministers to keep their narratives limited and silent on such situations, and they should never violate it in future, sir? Or will you bring any legislation on this? آپ نے جو بات کی ہے وہ بڑی ریلیونٹ بات ہے کہ جو چیزیں پبلک کے ریلم میں نہیں آتی، جو عوامی جو ہے بحث کا موضوع نہیں بننی چاہیے، وہ سائفر ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ سیکرٹ ہوتا ہے۔ وہ اپنے امپریشنز ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے سفیر کے کہ میں فلاں سے ملا، میں فلاں سے ملا، یہ گفتگو ہوئی۔ وہ سائفر میں بعض اوقات چیزیں جو ہیں سیکرٹ بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات جو ہیں غیر معمولی ہوتی ہیں، بعض اوقات روٹین کی چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے جو ایکسپیرینس ہے بصیرت فارن منسٹر، میں اس پہ بیس کر رہا ہوں اپنی انالیسس جو ہے، لیکن اس شخص نے یہ ثابت کیا ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، آپ بالکل وہی میں بات کر رہا ہوں کہ اس شخص نے ثابت کیا ہے کہ یہ اس عہدے کے اہل ہی نہیں تھا۔ جو شخص جو ہے باتیں جو جس طرح کی وہ کر رہا ہے، اور یہ اپنا آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی بھی وائلیشن ہے اور اپنے حلف کی وائلیشن ہے، جو پرسوں اس نے حلف لیا ہے اپنے ورکر سے اور خود اس کی بھی وائلیشن ہے کہ اس نے پاکستان کی سیکورٹی اس شخص نے کمپرومائز کی ہے، ایک جھوٹ بولا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ $25,000 پہ بندہ ہائر کیا ہوا ہے جو ان کے تعلقات جو ہیں اور ساتھ ریپیئر کر رہا ہے، اور ساتھ اسی آڈیو لیک کے اندر کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا نام بالکل نہیں لینا، فلانے کا نام بالکل نہیں لینا۔ یعنی یہ وہی صاحب ہے نا جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ساتھ جو ہے نیوٹرل کہتا ہے، ساتھ ترلے کرتا ہے، ساتھ ہاتھ جوڑتا ہے، ساتھ معافی مانگتا ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ کہا ہے اس نے کہ غلطیاں ہوئی ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کالم میں، صافی صاحب کے کالم میں جو ہے، اس شخص کا یہ بدقسمتی ہوتی ہے کہ جب سسٹم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں RTS بیٹھتا ہے تو پھر ایسے لوگ جو ہے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ یہ کہتا ہے نا کہ مجھے جیل بھیجو، یہ میں عدلیہ تحریک میں جنگ جیل میں تھا، وہاں پہ ڈی جی خان سے کچھ قیدی جو ہے ٹرانسفر ہوئے، میں نے پوچھا ان سے کہ اور تھے کون سی ڈی جی خان، انہوں نے کہا عمران خان سے۔ میں کہا وہ نہیں آیا آپ کے ساتھ؟ کہتے ہیں وہ تیسرے چوتھے دن جو ہے وہ ترلے کر کے تو وہ رہا ہو گیا تھا۔ اسی 26 دن رہے قید، کہتے ہیں 3 دن رہا، تینوں دن روتا رہا وہاں پہ قید کے اندر، یہ جسے جائیداد لگ پتا جائیداد۔
ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬੜਕਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। फरूक मिर्जा साहब रोजनामा साहब से वजह साहब आपने इमरान खान साहब की बात की, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ एक ट्रेंड चलाया, तज़हीक की, तौहीन की, और पूरी दुनिया ने देखा कि बैट्समैन किस तरह बेइज्जत हुए। जी मैं वो पीछे बात आपकी कर रहे हैं, बैट्समैन यूनिफॉर्म में हैं, उनकी तहकीर हुई और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की बदनामी हुई। ये आईने पाकिस्तान में भी है कि अदलिया और अफवाज के खिलाफ जब कोई इस तरह का ट्रेंड चलता है तो जो सिविल गवर्नमेंट होती है वो एक्शन करती है। अब तक तकरीबन 100 से ऊपर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे हैं और आप यही कह रहे हैं कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपने कार्रवाई अभी तक नहीं, मेरा ख्याल है कि सवाल ये है जी कहीं ऐसा तो नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था इमरान खान ने इदारों के ख़िलाफ़ तकारीर की हैं और में अमेरिका का नाम नहीं लेने वाली बात दुनिया ने सुन ली। इमरान खान को ऑडियो लीक्स के बाद कुछ एहसास करना चाहिए था। इमरान खान ने कहा कि मुझे गिरफ़्तार करके दिखाएं। सच ये है कि हमने इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद से हटाया। हम चाहते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक उन पर हाथ डाला जाए।